بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ لوگ انہیں ابن عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گزارتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کیا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھا سکیں اور اپنی انتڑیاں تر کر سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہے۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخص نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، اور وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، عذرائے کرم، مجھے آپ یہ بابرکت کلام سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا، مسلمانوں کی طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں میں چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانتداری کی بنا پر بہت پسند آیا۔ اور اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریاں کی نگرانی کے فریضے سے سبکدوش ہو کر سید الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح کے سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہو گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی۔
یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت الہیہ کے علم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں کہ آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور فرمایا، باخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرأت سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کا اندازہ اپنائیں۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے متعلق بیان تھا۔ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے اس کے علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، جواب ملا دور دراز جگہ سے۔ دوسرا سوال ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب ملا بیت عتیق کا، بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوالات کیے جائیں۔ سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ جواب ملا آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے؟ جواب ملا بلا شعبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ جواب ملا جو ذرہ بھر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ جواب ملا نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے اعمال کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔
5واں سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ جواب ملا، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قافلے والوں سے دریافت کرو کہ کیا تمہارے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں؟ جواب ملا، یقیناً موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قاری، عالم، عابد، زاہد ہی نہ تھے بلکہ تنوع مند، چاق و چبند اور باوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت کی۔ ایک دن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد میں بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرأت کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں، ہماری رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ باری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کرنے دیجیے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز میں ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اگر آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر ابل پڑا، وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے، آپ لگاتار پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اب دشمنان خدا میری نظر میں پرکا کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہی جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا، قریشی کو مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا، کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نزاع کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی، آپ کی زبان ذکر پر آیات بنات کا ورد جاری تھا۔ جزاک اللہ۔